آ گئے، زاروں قطار رونے لگے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا لوگوں تمہیں کیا بتاؤں، خدیجہ کا نام آیا، مجھے خدیجہ کی ساری یادیں یاد آ گئی۔ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پیاری اور لاڈلی بیوی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت نکاح میں آئی جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ اللہ اکبر۔ انتخاب میرا عزیزو اس وقت ہو گیا تھا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے 2 جگہ ڈولی کے اندر بیٹھ کے گئی، دونوں شوہر کا انتقال ہو گیا، اولاد آپ کی تھی، ہند بھی آپ کے بیٹے تھے، حالہ بھی آپ کے بیٹے تھے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ اتنی پاک باز عورت تھی، کہنے لگی اللہ غنی، مکے کے اندر عورتوں کا میلہ لگا کرتا تھا، بیت اللہ شریف کے باہر عورتوں کا میلہ لگا کرتا تھا، عورتیں آپس میں اکٹھی ہو کے کھیل کود کیا کرتی تھی، ایک دوسرے سے پیار محبت کے اظہار کیا کرتی تھی۔ اتنے میں ایک راہب آیا اور آ کے کہنے لگا اللہ کا نبی دنیا کے اندر تشریف لے آیا، تمہارے ایسے میں قدروں والی وہ عورت ہوگی جس کا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی میں بیت اللہ کی دیوار کے پاس کھڑی تھی، کلمہ میں نے ابھی نہیں پڑھا تھا، اسلام کی حقانیت نہیں آئی تھی، اس وقت کے دور میں جیسے خدا کو یاد کرتے تھے، میں نے جھولی پھیلا کے کہہ دیے الہی اگر میرا نصیبہ جاگ جائے گا کالی کملی والا دولہا بن کے میرے دروازے پہ آ جائے گا۔ کہنے لگی مجھے کیا پتا تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں جھولی پھیلا کے مانگوں گی، اللہ پاک مجھے دینے میں انکار نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ پاک بازی تو آپ کی مشہور تھی، دیانتداری تو آپ کی مشہور تھی، آپ کے والد بہت امیر آدمی تھے۔ اللہ غنی۔ انتقال ہو گیا، سارا مال سیدہ خدیجہ بنت خویلد کے حصے کے اندر آیا۔ اتنی بڑی تاجرہ تھی، مکے کے اندر ان کی کوئی نظیر نہ تھی، آس پاس کے علاقے کے اندر ان جیسی تجارت کرنے والا نہ تھا، لیکن اتنی پردے دار تھی، کبھی تجارت کرنے کے لیے مارکیٹ میں نہ آئی، اپنے غلام میسرہ اور اپنی خادمہ حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے تجارت کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگی میرے دل کے اندر خواہش پیدا ہو گئی کہ کسی طریقے سے میرا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے لے چلے جائیں۔ اس سال مکے کے اندر قحط آ گیا، جناب ابو طالب کہنے لگے بیٹا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ہی اچھا ہو تو خدیجہ الکبریٰ کی تجارت کا مال لے کے چلا جائے۔ رحمت دو عالم نے فرمایا اللہ اکبر، چچا جان انکار تو نہیں کرتا، لیکن میرا مزاج بن گیا کہ جھولی خدا کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں پھیلے گی۔ 25 سال اب اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ ادھر پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں، ادھر سے دروازے کی کنڈی بجی، پتہ لگا جناب نفیسہ ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا، بعد میں بھی مسلمان ہو گئی۔ حضرت نفیسہ دروازے پہ کھڑی ہیں اور کہنے لگی ابو طالب خدیجہ کا اللہ اکبر مکے کی تاجرہ کا پیغام لے کے آئی، اگر تیرا بھتیجا محمد ابن عبداللہ اگر خدیجہ الکبریٰ کا مال لے کے ملک شام چلا جائے تو حصہ برابر کا ملے گا۔ جوڑے آسمانوں پہ بن رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی اعتراض نہیں۔ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے غلام میسرہ کو ساتھ کر دیا کہ 3 باتوں کا خیال کرنا، کبھی ان کی رائے میں اختلاف نہ ڈالنا، جو ہی کہے کر دینا۔ اور جب مکے سے ملک شام کی طرف جائے راستے کے حالات معلوم کرنا، کیا کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور دیکھنا جب کاروبار کرتے ہیں تو ان کا کیا مزاج ہے۔ غلام میسرہ کہتے ہیں مجھے چوتھا دن تھا، اللہ اکبر، آپ کے چال ڈھال سے، آپ کے بیٹھنے اٹھنے سے پہچان گیا یہ انسانوں کے اندر انسانیت کا سردار بن کے آیا ہے۔ انوکھا ہی انداز اللہ کے پاک پیغمبر کا۔ مکے
مکے کے تاجر اپنا تجارت کا سامان لے کے ملک شام چلے گئے، لوگوں کی منتیں کرتے تھے ہمارا مال خرید لو، ہمارا مال خرید لو، لیکن کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تجارت کا انوکھا انداز تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھ گئے، سارے ملک شام میں جو دائیں بائیں سے مارکیٹوں میں تاجر آئے تھے سارے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے، کہنے لگے کسی کا مال لیں یا نہ لیں، اس ہستی کا مال لیں گے۔ اللہ اکبر، میں اس طرح کہتے ہیں اللہ 11 گنا میں اس مال کے اندر نفع ہوا۔ واپسی پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے تو سفر کی تھکان کی وجہ سے ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے، سامنے راہب کا مکان تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، اپنی کتاب لے کے آیا اور آ کے کہنے لگا یہ کون ہے؟ کہ مکے کا ایک تاجر ہے، ایک نوجوان ہے جو کسی کا مال میری مالکن کا غلام مال لے کے آیا ہے۔ وہ تاجر کہنے لگا تو جانتا بھی ہے کون ہے؟ کہنے لگا ھذا رحمت للعالمین، ھذا سید المرسلین، ھذا خاتم النبیین۔ وہ کہنے لگا میاں تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ یہ دیکھ ہماری کتاب تورات کے اندر لکھا ہے کہ اس درخت کے نیچے عیسیٰ علیہ السلام بیٹھا تھا، اب اس درخت کے نیچے کوئی آ کے بیٹھے گا وہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ ہوگا۔ تجھے تو محمد ابن عبداللہ نظر آ رہا ہے، میری آنکھ سے دیکھ یہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ نظر آ رہا ہے، لے جائے نا جلدی مکے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ کے پاس آپ کا غلام پہنچا اور جا کے کہنے لگا اے اللہ کی بندی، ہم تو مکے کا تاجر سمجھتے تھے، تو رات کے جاننے والے نے اسے تو خاتم النبیین رحمت للعالمین کہہ دیا، سید المرسلین کہہ دیا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہنے لگی اللہ اکبر، میں نے فوراً جناب نفیسہ اپنی خادمہ کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ آپ مجھ سے نکاح کریں گے، میری نکاح کرنے کی خواہش ہے۔ اسلام نے میرے عزیزو اتنی بڑی بات یہاں سمجھا دی، فرمایا اگر بیٹی کئی رشتہ کرنا چاہے تو اپنی رضامندی اپنے ماں باپ کو ظاہر کر سکتی ہے، لیکن ماں باپ کو بھی چاہیے ذرا ہلکا ہاتھ رکھے، ماں باپ کو بھی چاہیے میانہ روی رکھے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو اولاد کے لیے ہر پریشانی قبول کرتا ہے۔ بچہ کہتا ہے رات کو 12 بجے آئس کریم دلا کے لاؤ، اپنے بچے کی چھوٹی چھوٹی خواہش پوری کرے گا۔ بچہ کہتا ہے میں نے یہ نہیں کرنا یہ کرنا ہے، باپ کبھی کندھے پہ بٹھائے گا، کبھی سینے پہ چھلانگے لگوائے گا۔ چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کرنے کے لیے باپ پہاڑوں جتنا وزن برداشت کر لیتا ہے، لیکن زندگی کے سب سے بڑے مرحلے میں قدم رکھنے کے لیے باپ اپنا فیصلہ کرتا ہے۔ فرمایا او لوگوں خبردار، جب ماں باپ اپنا فیصلہ تھوپنے لگ جائیں گے، اپنا فیصلہ منوانے لگ جائیں گے تو کورٹ میرج کا رواج زیادہ ہو جائے گا، گھر کے اندر سے بھاگنے کا رواج زیادہ ہو جائے گا۔ طرفین کی بات اسلام کر رہا ہے، اگر کورٹ میرج کریں گے تو جوڑا تب بھی برباد ہو جائے گا، اگر ماں باپ کی مرضی کے خلاف کریں گے تو دونوں برباد ہو جائیں گے۔ اگر ماں باپ اپنی مرضی دونوں پہ ڈالیں گے، اگر دونوں میاں بیوی کا مزاج نہ بنے گا تو گھر کا ماحول تب بھی خوشگوار ہو جائے گا۔ اگر بیٹے سے پوچھا تو نے شادی کہاں کرنی ہے تو بیٹا کہہ رہا میں نے یہاں، اگر بیٹی سے پوچھ لیا تو اس کے اندر حرج کوئی نہیں۔ ہمارے ہاں غیرت کے نام پر تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو کہہ رہی میں یہاں شادی کروں گی، تیری جرت کیسے ہوئی؟ سب سے پہلی مثال سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے قائم کر دی، خود اپنا پیغام اپنے رشتے کا دے کے بھیجا، فرمایا غیرت والے ہوں، غیرت والے ہوں، اور غیرت کا دامن ہاتھ میں تھام رکھ کر غیرت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنی خواہش کا اظہار کر دینا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا، بچی جہاں جائے گی خوشگوار زندگی گزارے گی، اور آپس کے اندر میرے عزیزوں خوشگوار زندگی کے اندر گزارنے میں آپ کو مجھے آپ کی دعاؤں کا زیادہ ہاتھ ہو جائے گا۔ جناب ابو طالب کے پاس جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے تھے، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام آیا، اللہ کے پاک پیغمبر شرمیلے تھے، فرمانے لگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، جو کرے گا میرا چچا ہی فیصلہ فرمائے گا۔ پیغام عورت کا، اختیارات سارے رسول اللہ کو، لیکن بحیثیت بڑا ہونے کے کہ جو کام کرے۔ اسلام نے یہاں یہ بتلا دیا، فرمایا تم بے شک عاقل ضرور ہو، بالغ ضرور ہو، عقل مند ضرور ہو، تجربہ تمہارے پاس بڑا ہے، تمہاری کوالیفیکیشن بڑی عمدہ ہے، تمہاری تعلیم بڑی اچھی ہے، بڑی بڑی ڈگریاں تمہارے پاس ہے، لیکن بڑا ہی ہوا کرتا ہے، اگر بڑے کی ہاں نہ ملا لوگے پروردگار عالم کی طرف سے اس معاملے کے اندر رحمت آ جائے گی، برکتیں آ جائیں گی۔ کائنات کا پاک پیغمبر جو سارے نبیوں کا سردار ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے میں اپنے چاچے سے پوچھوں گا، ہاں کرے گا تو ہاں کروں گا، نہ کرے گا تو نہ کر دوں گا۔
نفیسہ پیغام لے کے آئی خدیجہ، اس نے تو یوں کہہ دیا، کہنے لگی لوگ میرے دروازے پہ نکاح کے پیغام بھیجتے ہیں، میں نے بھیجا؟ لگتا ہے جو میسرہ کہہ رہا ہے وہ واقعی ہستی کچھ اور ہی ہوگی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں اس دن میرے باغ جاگ گئے، اللہ اکبر، اس دن میرے وارے نیارے ہو گئے جب جناب ابو طالب اور جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بیچ کے اندر جناب محمد الرسول اللہ دولہا بن کے میرے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے اور میرے دروازے کی کنڈی بجی۔ ابو طالب کہنے لگے خدیجہ جو تو نے پیغام دیا تھا اس پیغام کو قبول کر کے محمد دولہا بن کے تیرے دروازے پر آ گیا ہے۔ دو سگے چچے، اللہ اکبر، کائنات کے نبی نے یہاں بھی درس دے دیا، اوے لوگوں جب خوشی کا معاملہ ہو تائے چاچوں کو آگے کیا کرو، خوشی کا معاملہ ہو اپنے بڑوں کو آگے کیا کرو، بڑے معاملے کے اندر اپنے بڑوں کو آگے کیا کرو۔ لیکن میرے عزیزوں ہمارے پہ ایسی نامرادی چھا گئی، ہم دوستوں کی آڑ کے چکر میں اپنے بڑوں کو میرے عزیزوں ڈیگریڈ کر دیتے ہیں، اپنے بڑوں کو دھکیل دیتے ہیں۔ اسلام میرے عزیزوں اللہ اکبر حوصلے توڑنے نہیں آیا بلکہ حوصلے بڑھانے کے لیے آیا ہے۔ پہلی شادی 25 سال کے جوان ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور 40 سال کی 2 مرتبہ ڈولی میں بیٹھ کر 2 مرتبہ شادی ہو چکی جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ جب میرے ویڑے میں کالی کملی والے نے قدم رکھا، میں نے کہا کملی والے آج دستور نرالا ہوگا، آج طور طریقہ نرالا ہوگا، آج اللہ اکبر تیرے کمرے میں آنے کا انداز نرالا ہوگا۔ پیر محل کے اندر بھی دولہے اپنی دلہن کے کمرے میں جائیں گے، شادیاں تو اس وقت کے اندر ہوں گی، لیکن صبح کو پوچھیں گے لڑکی سے بتا تیرے شوہر نے تجھے کیا دیا تھا، کوئی سونے کا ہار دیا تھا، کوئی انگوٹھی دی تھی یا پیسہ دیا تھا؟ خدیجہ کہنے لگی کملی والے اللہ اکبر آج انداز بدل دو، میں اپنی بیٹیوں کو بتانا چاہتی ہوں، میں روحانی بیٹیوں کو بتلانا چاہتی ہوں، خامد سے لیا نہیں کرتے، خامد کو دیا کرتے ہیں، اپنی عزت قدموں پہ قربان کر دیا کرتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ کہتی آگے میرے سامنے کھڑے ہوئے میں نے تکیے کے نیچے سے 40,000 دینار نکالے اور آپ کے قدموں پہ لا کے رکھ دیے۔ میں نے کہا کملی والے یہ تو پیسوں کی بات ہے، کسی موقع پر آپ جان مانگو گے تو قدموں پہ ڈھیر کرنے میں دیر نہیں کروں گی۔ نبھا کر کے دکھاؤ، پڑھو تو صحیح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو۔ اور پھر امیر ترین عورت ہو کر کسی کے گھر امیر بیٹی چلی جائے، ساس کو نیچے لگا کے رکھتی ہے، دیورانیوں کو منہ نہیں مارتی، دیوروں کو تو کمرے میں نہیں گھسنے دیتی، شوہر کو کہتی ہے ان سے کہہ دے میری چیزوں کو ہاتھ نہ لگایا کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ خدیجہ الکبریٰ، اما حلیمہ کو پتہ لگا میرا محمد بیٹا دلہن لے کے آ گیا۔ سبحان اللہ۔ ماں حلیمہ سعدیہ رحمت دو عالم کے دروازے پر مبارکباد دینے کے لیے آئی اور کہنے لگی کملی والے دکھا تو صحیح کون سی دلہن لے کے آیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور جیسے سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے سلام کیا، رحمت والے نبی کی پیاری داعیہ نے سر پہ ہاتھ پھیرا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اما خدیجہ الکبریٰ حضور کا چہرہ دیکھنے لگ گئی۔ آپ نے فرمایا کیا دیکھتی ہے؟ کہنے لگی امی دروازے پر آئیے، میرا حق بنتا ہے میں ماں کو کچھ دوں تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے بہویں اپنی ساس کو گرایا نہیں کرتی بلکہ ان کے مقام کو اٹھایا کرتی ہیں۔ خدیجہ کیا دے گی؟ رضائی ماں، دودھ پلانے والی ماں، خدیجہ کیا دے گی؟ حضور فرما رہے ہیں میں دیکھ رہا تھا، سیدہ خدیجہ اٹھی، اپنے غلام سے کہا 40 بکریاں اور 1 اونٹ میری ماں کو لا کے دے دو تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے ساس کی تعظیم ایسے کی جاتی ہے۔ اے لوگوں ہمارا تو عورتوں سے واسطہ پڑ گیا جو اپنی ماں کو 100 روپے دیتے ہیں، تیرے میرے گھر کے اندر جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے واسطے اگر آپ نے گھر کی زندگی بنانی ہو تو اسلام کی تاریخ کو پڑھنا پڑے گا، آپ کو سیدہ خدیجہ سیدہ سودا کو پڑھنا پڑے گا۔ ماں حلیمہ کی جھولی پھیلی اور کہنے لگی محمد اللہ اکبر، یہ دلہن نہیں لے کے آیا ہے، ساری امت پر خدا کا احسان لے کے آیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتی۔ رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا مجھے کبھی بھی خدیجہ کا دروازہ بجانا نہ پڑا۔ آپ نے فرمایا جب بھی میں رات کو گھر آیا کرتا، دل کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں آیا کرتا، میری خدیجہ پردہ دروازے کا ہٹا کے مجھے دیکھ کے مسکرانے لگ جاتی۔ ایک دن میں نے سیدہ خدیجہ سے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہا سے، ایک دن میں نے خدیجہ سے پوچھا اے خدیجہ کیا بات ہے، میں بھی مدینے کی گلی یا مکے کی گلی میں داخل ہوتا ہوں، اے میری خدیجہ تو دروازہ کھول کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ سونا تیری دن رات میرے ساتھ گزری، میں تیرے لیے تو میرے لیے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کملی والا تو گھر کی طرف منہ موڑتا ہے، قدم بعد میں آتا ہے، تیری نبوت والے جسم کی خوشبو پہلے گھر کے اندر آ جاتی ہے۔ کہاں چلے گئے ہمارے مزاج؟ جن کو قرآن کے سائے میں لے کے آئے تھے انہی کی وجہ سے زہر کھا کے مر رہے ہیں، جن کو لال جوڑے میں لے کے آئے تھے، جن کو قرآن کے سائے میں، جن کو ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ لے کے آئے تھے، یہ وہی ہے جو تیرے دروازے پر آنے سے پہلے جن دروازے کی چوکٹ پہ تیل ڈالا گیا تھا، یہ وہی ہے جن پر سے مرغی وار کر 5,000 ہزار کے نوٹ وار کے دیے تھے۔ کیا پتا تھا یہ گھر بسانے نہیں آئی، گھر کو جلانے کے لیے آئی ہے، جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے آئی ہے۔ 25 سال کی عمر ہے اور 40 سال کی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ کتنی پاک باز عورت ہے، کتنی نیک عورت ہے، اللہ اکبر۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں تشریف فرمائے، یہ تو ماں کے ساتھ پیار ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا جب انتقال ہو گیا، 10 رمضان المبارک میں دنیا سے رخصت ہوئی، کہ فرماتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ اوے لوگو، اگر عورت پہلے سے بچے لے کے آئے، ہمارے ہاں تو ڈیمانڈ ہوتی ہے بچے چھوڑ کے آئے گی، ماں باپ کے گھر چھوڑنا پڑے گا، یہ تیری ڈیمانڈ ہے۔ اس ماں سے پوچھ جس نے 9 مہینے اٹھا کے تکلیف گزاری، اس ماں سے پوچھ جس نے 2.5 سال میرے عزیزوں گود میں اٹھا کے زندگی گزاری، اسے یہی پتہ ہے کہ گھر کے اندر میرے بھائی 2 روٹیاں دینے سے مجھے تنگ پڑ گئے، اس لیے اللہ اکبر بچوں کی قربانی دے کے میں دوسرے گھر کے اندر جا رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہند بن حضرت حالہ رضی اللہ تعالی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے پہلے بیٹے مسجد نبوی میں آئے اور آ کے کہنے لگے، صحابہ اکرام کہنے لگے، بیٹھے تھے اور کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ سیدہ عائشہ کہتی حجرہ بالکل ساتھ تھا، دیوار میں چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے، حالانکہ ستیلے بیٹی کی آواز بستر پہ کانوں پہ پڑ گئی، فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا خدیجہ جلدی کھانا تیار کر، میرا بیٹا حالہ آیا ہے، میری خدیجہ کی نشانی آئی ہے۔ اے لوگوں، دنیا والوں کو بتلا دیا اولاد ستیلی ہوا کرے، ان کے لیے زحمت بنا نہیں کرتے، اسلام بھی رحمت کا سبق دے رہا ہے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے نکاح سے اور کیا تعلیم ملتی ہے؟ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک دن اتنا سارا گوشت لے کر آ گئے اللہ کے نبی، گوشت لے کے، پھر اس گوشت کے خود ہی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے شروع کر دیے، پھر مجھے فرمایا عائشہ اسے پکا اور اس کا شوربہ پتلا رکھنا، اس کا شوربہ پتلا رکھنا۔ ام المومنین کہنے لگی کھانے والے ہم 2 جی ہیں، میں سمجھی سیدہ فاطمہ کے گھر بھجوائیں گے، میں سمجھی فاطمہ اپنے بچوں کو لے کے آئے گی، ہمارا داماد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے گا، لے کے آئیں گے، یا میں سمجھی میرا ابا ابو بکر آئے گا، عمر آئے گا، دعوت ہوگی۔ جب کھانا تیار ہو گیا، میں نے 2 ہی چمچہ سالن میں چلاتے پوچھا، میں نے کہا پاک پیغمبر شوربہ اتنا آپ نے کیوں کر دیا؟ فرمایا تجھے پتہ ہے آج مدینے میں میری خدیجہ کی سہیلیاں آئی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں چاہتا ہوں میری خدیجہ کی سہیلیوں کا کھانا میرے گھر سے پہنچے، تاکہ میری خدیجہ کی سہیلیاں یوں نہ کہیں کہ تیرے بعد تیرے گھر والے کے دروازے پہ گئی تھی بھوکی ہو کے آئی۔ محمد دنیا والوں کو بتلا کے جا رہا ہے سسرال والوں کو گرایا نہیں کرتے، بلکہ سسرال والوں کو عزت دے کے اٹھایا کرتے۔
ہم نے تو گھروں کے اندر لڑتے دیکھا، ایسی بات سنی ہے لڑکی کے ماں باپ آ جائیں، لڑکا دروازے پہ دروازہ مار کے کہتے تیرے ہی ہیں، جا تو ہی مل، میں تو نہیں ملتا، اپنی جیب خرچی سے چائے بسکٹ کا انتظام کر، میں تو نہیں کرتا۔ یقین جانو جب آپ کسی کے ماں باپ کا احترام نہیں کرو گے تو مت امید رکھو کہ وہ آپ کے ماں باپ کو جھولی اٹھا کر دعا دے گی۔ اللہ اکبر۔ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر ایک کے لیے مثال بن کے آئے۔ سیدہ خدیجہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے دروازہ بجا، اللہ اکبر، میں نے دروازہ کھولا، کپڑوں پہ پیوند لگے ہوئے تھے، چھڑی ایک ٹوٹی ہوئی ہاتھ میں تھی، بڈھڑی عورت تھی، اور آ کر کمرے کے اندر، کمرہ کتنا بڑا تھا لیکن اسے نظر نہیں آ رہا تھا، کمرے میں یوں کر کے جھانکنے لگ گئی۔ اللہ اکبر، کہنے لگی عائشہ تیرا گھوٹ، تیرا گھر والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ کہتی میں جواب دیتی اس سے پہلے حضور نے کروٹ بدلی اور مرحبا مرحبا کہہ کے چرپائی سے کھڑے ہو گئے، خود ہی دروازے کے پاس چلے گئے۔ وہ عورت دروازے پر بیٹھ گئی، وہ حضور کو دیکھ کے رونے لگ گئی، حضور اسے دیکھ کے رونے لگ گئے۔ وہ آہستہ آہستہ حضور سے سوال کرتی، اللہ کا پیغمبر آہستہ آہستہ اسے جواب دیتا۔ تھوڑی دیر بعد فرماتے عائشہ کھانا تیار کر لے، جلدی کھانا لے کے آ۔ اماں کہتی میں سمجھی حلیمہ تو نہیں ہے، شیمہ تو نہیں ہے، اللہ اکبر، نبی کی پھپھی تو نہیں ہے، یہ کون عورت ہے؟ اللہ اکبر۔ کھانا تیار کیا، پھر فوراً فرمایا عائشہ جو میرے حصے کا دودھ ہے وہ بھی لے کے آ جا۔ میں اپنے حصے کا دودھ، آپ کے حصے کا دودھ لا کے رکھ دیا، اپنے ہاتھوں میں یوں کر کے لیا، فرمایا اسے پی لے۔ پھر مجھے فرمایا عائشہ تیرا کوئی دھلا جوڑا ہو، تیرا کوئی میلا یا دھلا جوڑا وہ بھی اسے لا کے دے دے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا پتہ نہیں ہے کون ہے۔ پھر تھوڑی دیر میں فرمایا عائشہ اگر تیرے پاس 3-4 درہم رکھے ہو تو وہ بھی اسے لا کے دے دے۔ سیدہ عائشہ کہتی میری کمرے میں دوڑے لگوا دی، کبھی میں دودھ کبھی کھانا لے کے آئی۔ پھر پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوئے، وہ عورت کھڑی ہوئی، کہنے لگی اچھا ویر محمد اجازت دے۔ حضور نے فرمایا بلال جا اس عورت کو آگے تک چھوڑ کے آ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے دروازے سے سامان اٹھا کے چھوڑنے گئے۔ پھر رحمت والا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سیدہ عائشہ کہتی میری جرت نہ پڑی کہ میں پوچھوں تو صحیح کون ہے۔ اللہ کے پیغمبر دیوار کی طرف چرپائی پہ کروٹ بدل کے لیٹ گئے، میں سمجھی آرام کر رہے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد آئیں گے اور میں پوچھ کے جگاؤں گی، پوچھوں گی آج کون سی عورت آئی تھی، لیکن میں اپنے کام کاج میں لگ گئی۔ تھوڑی دیر میں مجھے بچوں کے رونے کی طرح آواز آئی، اللہ اکبر۔ میں نے کہا یہ کیا؟ میں نے کان لگایا، مجھے نبوت کے رونے کی آواز آئی، میں چھلانگ مار کے چرپائی پہ چڑھ گئی، میں نے پاؤں دبائے، میں نے کہا سونے ماں باپ قربان ہو، بتا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ آج بہت یاد آ رہی ہے۔ سیدہ عائشہ کہنے لگی میں نے کہا اللہ کے نبی نہ خدیجہ کا ذکر، آپ کو آپ کی بیوی اللہ اکبر یاد آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا خدیجہ یہ جو عورت آئی تھی جسے تو نے کھانا پکا کے کھلایا تھا یہ میری خدیجہ کی سب سے قریبی سہیلی تھی، آج آ کے خدیجہ کی باتیں یاد کر کے گئی، میری خدیجہ کی باتیں جب مجھے سنا کے گئی تو میں محمد کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اما عائشہ کہتی میں پرے سوکر تھی نا، کہنے لگی میں پرے کو ہو گئی، پرے کو، اور میرا منہ یوں کر کے لٹک گیا۔ حضور نے میری طرف دیکھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا ما یبکی یا عائشہ کیوں روئی؟ میں نے کہا اللہ کے نبی وہ ایک بوڑھی عورت تھی، اللہ اکبر، وہ ایک بوڑھی عورت تھی، فوت ہو گئی، ہم جوان خوبصورت عورتیں آپ کے نکاح میں ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے بھی آپ اسے یاد کرتے ہو، اللہ اکبر۔ یہ کہہ کے میں نے نیچے منہ کر لیا، میں نے دیکھا نہ میں نے یوں کر کے نظریں اٹھا کے دیکھا، رو رو کے آنکھیں لال ہو گئی، آنسو مبارک آپ کے داڑھی مبارک پہ گرے پڑے ہیں۔ میں نے کہا ماں باپ قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے یوں کر کے ہاتھ جوڑے، فرمایا عائشہ آج تو میری خدیجہ کو کچھ کہہ دیا، آئندہ میری خدیجہ کے بارے میں کچھ نہ کہنا۔ ام المومنین رو کے کہنے لگی یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا بیوی تم بھی ہو، بیوی تم بھی ہو، بھی کبھی اس میں بھی خدمت کی نہیں تھی، کبھی تمہارے بھی خدمت میں نہیں تھی، لیکن عائشہ تمہارے میں اس میں ایک فرق ہے، اللہ اکبر، تم سکھوں میں میرے پاس آئی، خدیجہ دکھوں میں میرے پاس آئی تھی، آج میرے پاس گھر میں کھانے کو ہے، تم میرے گھر میں موجود ہو۔ مجھے یاد ہے 5 دن خدیجہ بھوکی رہتی تھی، اللہ اکبر، مکے کی امیر تاجرہ تھی، امیر ترین عورت تھی۔ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں جب 5ویں دن کا میرے پہ فاقہ آ گیا، میں نے خدیجہ سے کہا خدیجہ ناراض تو نہیں ہوگی؟ سیدہ
خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کملی والے ناراضگی کی کیا بات ہے؟ میں نے کہا خدیجہ ناراض تو نہیں ہوگی؟ جب بار بار فرمایا خدیجہ ناراض تو نہیں ہوگی، میں نے کہا اللہ کے نبی بتاؤ تو صحیح، خدیجہ میں تجھے اجازت دیتا ہوں، جا مکے چلی جا، اختلافات جھگڑے میری طرف سے، جا اپنے خاندان میں چلی جا، تیرا کیا قصور ہے؟ اے خدیجہ اعلان نبوت کیا، تکلیفیں میرے پہ آئی، فاقہ میرے پہ آیا۔ سیدہ خدیجہ کی چیخ نکلی، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں حضور کے پیر پر ہاتھ رکھ کے رونے لگی کہ کملی والے کیا تیرے سے دور ہونے کے لیے میں نے نکاح کیا تھا؟ میں نے تو اس وقت دامن پھیلایا تھا جب میں نے تیرا چہرہ نہیں دیکھا۔ کملی والے جان مانگے گا دینے میں دیر نہیں کروں گی، لیکن آج جدائی کا انکار کہہ دیا، آئندہ کملی والے جدائی کا انکار نہ کرنا۔ اللہ اکبر، سکھ کے وقت میں تو بڑا ساتھ نبھا کے دنیا دکھاتی ہے، اللہ اکبر میں خدیجہ اوکھے وقت میں ساتھ نبھا کے دکھاؤں گی۔ اللہ اکبر، شوہر کو پریشانیوں میں چھوڑ کے نہیں جاتے بلکہ شوہر کو پریشانیوں میں ساتھ نبھایا کرتے ہیں۔ ہمارے پاس تو ٹی وی کی زندگی ہے نا، ہمارے پاس تو جو ٹی وی کے اندر آئے وہ ہم نے زندگی گزاری، اسلام کی ہم نے زندگی پڑھی کوئی نہیں۔ فرمایا عائشہ تجھے کہانی نہ سناؤں؟ اللہ، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اماں سمجھ گئی، کچھ کہنے لگے ہیں کہ جی جی سنو۔ اللہ اکبر، آس پاس والیوں کو بھی بلا لے، سودا کو بلا لے، اللہ اکبر، جویریہ کو بلا لے، حفصہ کو بلا لے، ماریہ قبطیہ کو بلا، ساری آ گئی۔ فرمایا ایک وقت مجھے یاد آ گیا، اللہ اکبر، میں گھر میں آیا تھا، اللہ غنی، میں نے گھر میں آنے کے بعد میرے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے میرے چہرے پہ نظر ڈالی اور کہنے لگی ماں باپ قربان ہو، آج کیا بات ہے؟ کسی نے پھر کچھ آپ کو کہہ دیا؟ یہ وہی خدیجہ ہے جب مکے والوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی، اس خدیجہ نے مجھے تسلیاں دی۔ فرمایا ماں باپ آپ پر قربان ہو، سونے تن من تیرے پر قربان ہو، بتا آج بھی آپ کو کسی نے تکلیف پہنچی؟ فرمایا عائشہ میں دونوں ہاتھ ایسے کر کے کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا خدیجہ ابھی سوچنے کا موقع نہیں، رات گزارنے کا موقع نہیں، ابھی تجھے فیصلہ کرنا پڑے گا، اللہ کا نبی لے لے یا دنیا کا مال و متاع لے لے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائی حیرت سے، کہنے لگی یا رسول اللہ اب کیا بات ہو گئی؟ میری طرف سے کوئی ناگواری ہے؟ میری طرف سے کوئی بات ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں خدیجہ، اللہ کے نبی بتاؤ تو صحیح، آپ نے جو مانگا میں نے کبھی انکار کیا؟ فرمایا نہیں، لیکن خدیجہ آج یا اللہ کا رسول لے لے یا آج دنیا کا مال و متاع لے لے۔ سیدہ خدیجہ اللہ اکبر، باپ دادے کی وراثت پڑی ہوئی ہے، اسلام کی سب سے بڑی تاجر ہے، محسنہ اسلام ہے، کہنے لگی کملی والے حکم تو فرماؤ۔ اے خدیجہ عشاء کی نماز پڑھ کے جب میں اندر آیا تیرے دروازے پہ 19 اونٹ بندھے ہوئے تھے، اے خدیجہ اتنی دنیا رکھ کے کہا کرے گی؟ اللہ اکبر، مائی خدیجہ اٹھی، یوں نہیں پوچھا بتاؤ صبح خیرات کروں بلال کے گھر بھیج دو، میں ابو بکر کے گھر بھیج دوں، کیا کرو؟ اپنے غلام میسرہ کو بلایا، میسرہ کجی مائی کئی اونٹوں کی رسیاں کھول دے اور ان سے پوچھ کس کے دروازے پہ چھوڑ کے آنا ہے۔ اللہ اکبر، حضور فرماتے خدیجہ میرے پاس آ گئی اور کہنے لگی اللہ کے نبی اب تو راضی ہو؟ آپ نے فرمایا خدیجہ اب بھی دنیا تیرے گھر میں چمکتی نظر آ رہی ہے، پیسہ تیرے گھر میں موجود ہے، راتوں رات پیسہ بھی حضور کے قدموں پہ لا کے رکھ دیا۔ خدیجہ اللہ اکبر، کہنے لگی اب تو راضی ہو؟ اے خدیجہ اللہ کا رسول نبی کی بیویوں کو سونے سے کیا واسطہ؟ سیدہ نے اپنا ہار اتارا، وہ بھی حضور کے قدموں میں رکھ دیا۔ حضور کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری پڑی۔ اوے لوگوں، میں یہ نہیں کہتا کہ شوہر کے کہنے پر اللہ اکبر تلمل دھن بھیج دو، میں یہ نہیں کہتا، لیکن میں ایک احساس کی بات دلا رہا ہوں۔ دیکھا کرو میری بچیوں جو آج پردے میں آئی بیٹھی ہو، تمہارا شوہر اللہ اکبر کس وجہ سے ناراض ہے اور کس وجہ سے خوش ہے؟ جس نے اپنے شوہر کو راضی کر دیا اللہ اس کے رسول کو راضی کر دیا۔ جیسے میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے؟ شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے؟ فرمایا نہیں تھا عورت نماز پڑھے اور نماز پڑھ کر اپنے شوہر کے لیے دعا نہ کرے اس عورت کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی ہے۔ کیا آپ نے فرمایا
نہیں تھا ناک کے اندر پھوڑا نکل جائے اور پھوڑا پھٹ جائے، پیپل کا رخسار پر آ جائے، عورت اپنی زبان سے چاٹ لے پھر بھی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تھا؟ فرمایا اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدہ ہوتا میں عورت کو کہتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن سجدہ اللہ کی ذات کو۔ اتنے میرے عزیزو عزت شوہر کو دینے کے بعد کالی کملی والے نے اللہ اکبر عورت کے حقوق بھی بتلائے۔ فرمائے سے ہمیشہ پاؤں کی جتی نہ سمجھنا، اے لوگو اگر تمہاری جیب میں سے 150 نکال لے تمہاری بغیر اجازت کے، اس سے جھگڑا نہ کرنا، اس پر بھروسہ کرنا، اس پر اعتماد کرنا۔ اللہ نے اس عورت پر اتنا اعتماد کیا کہ سارے نبیوں کا سردار اللہ نے عورت کی جھولی کے اندر ڈال دیا ہے۔ عائشہ صدیقہ کے حجرے میں آج بھی جا کے دیکھ لو، امام الانبیاء اللہ اکبر اسی عورت کے حجرے کے اندر نظر آ رہا ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی یا رسول اللہ اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر، رحمت دو عالم کی اللہ اکبر آواز نہ نکلی، خاموش کھڑے ہیں، آنکھیں برس رہی ہیں، آنکھیں بور رہی ہیں۔ سیدہ خدیجہ نے یوں کر کے اپنے گریبان کو ہاتھ ڈالا اور کہنے لگی ذرا ایک نظر میری طرف دیکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کملی والے سارے کمرے میں جاتی نظر مار کے دیکھ لے، ایک درم و دینار نظر نہیں آئے گا۔ حضور نے فرمایا خدیجہ یہاں گلے کو پکڑنے کا کیا مقصد؟ کہ اللہ کے نبی اب ایک جوڑا میرے پاس رہ گیا، آپ بتاؤ یہ رکھنا ہے کہ یہ بھی اللہ کے راستے میں دینا ہے؟ پھر حضور علیہ السلام رونے لگ گئے۔ سیدہ خدیجہ نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیے، آپ نے فرمایا خدیجہ دیکھ یہ میرے پیچھے جبرائیل علیہ السلام کھڑا ہوا ہے، خدیجہ تجھے زمین پر اللہ کے نام پر دے دیا، آسمان سے اللہ کا سلام جبرائیل تیرے لیے لے کے آ گیا۔ اللہ کرے آپ کے میرے گھر کا مزاج ایسے بن جائے جب میاں بیوی آپس کے اندر نہیں بنیں گے، یہ ہم مزاج نہیں ہوں گے، ہم ذہن نہیں ہوں گے، یہ ایک دوسرے کی خوشی کو خوشی نہیں سمجھیں گے، خدا پاک کی قسم گھر بگڑے گا، طلاقوں پہ نوبت آئے گی۔ آج طلاقوں کی شرح بڑھ رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہم نے میرے عزیزو اسلام والی زندگی چھوڑ کر پیسے والی زندگی کو اختیار کر لیا ہے۔ پھر ایک وقت وہ آیا جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دنیا سے جانے کا وقت آیا۔ اللہ غنی، ساری زندگی میں جس نے پانی نہ مانگا، ساری زندگی میں حضور سے کھجور کا دانہ نہ مانگا، اللہ اکبر حضور گھر تشریف لائے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ بستر پہ پڑی ہوئی ہے، اللہ اکبر آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدیجہ کیا بات ہے، قدم قدم پر میرا ساتھ نبھانے والی لگتا ہے ساتھ چھوڑ کے جا رہی ہے۔ اما خدیجہ کی آنکھ کی عینی سے آنسو بہنے لگا، کہا جی اللہ کو یہی منظور ہے۔ اللہ اکبر، خدیجہ ابھی تو دکھوں والی زندگی، ابھی تو شیب ابی طالب کی گھاٹی سے گزر کے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، رحمت دو عالم کا ہاتھ پکڑا، کہ کملی والے ساری زندگی میں دیا کبھی لیا کوئی نہیں، اگر آج مانگو انکار تو نہیں کرو گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں انکار نہیں کروں گا۔ خدیجہ بتا، کہ کملی والے ذرا میرا ہاتھ پکڑنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب خدیجہ کا ہاتھ پکڑا، کہ کملی والے وعدہ کرو جب تک میری آنکھ بند نہ ہو آپ میرا ہاتھ نہ چھوڑنا، قیامت کا دن ہوگا اللہ پوچھیں گے خدیجہ کیا لائی ہے؟ جھولی جھاڑ کے دکھا دوں گی اور ہاتھ دکھا دوں گی، عمل پلے کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، آتے ہوئے اپنے ہاتھ میں تیرے محمد کا ہاتھ لے کے آ گئی۔ فرمایا رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذرا میری طرف دیکھنا۔ حضور علیہ السلام سیدہ خدیجہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کملی والے ایک آدھا منٹ زندگی کا رہ گیا، لگتا ہے بلاوا آ گیا۔ رحمت والے نبی ذرا پلک نہ جھپکنا، حضور دیکھ رہے ہیں۔ سیدہ خدیجہ بھی آخری عالم میں حضور کا چہرہ دیکھ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا خدیجہ کیا مطلب ہے؟ کہ کملی والے واسطہ خدا کا، تجھے میری محبت کا واسطہ، کملی والے آنکھ بند نہ کرنا، یہ آنکھ کے اندر اپنا دیدار دے دینا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ ساری انسانیت کے سامنے کھڑا کرے گا اور کہے گا خدیجہ کیا لائی؟ آنکھیں کھول کے دکھا دوں گی تیرے محمد کا دیدار لے کے آئی۔ آنکھیں خدیجہ الکبریٰ کی بند ہو رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ میں تھا۔ کہنے لگی کملی والے آخری گزارش۔ آپ نے فرمایا خدیجہ کیا؟ کہ کملی والے انکار تو نہیں کرو گے؟ آپ نے فرمایا خدیجہ نہیں۔ اللہ اکبر، کہنے لگی ایک ہاتھ تو میرے ہاتھ میں ہے، دوسرے ہاتھ
ہاتھ سے میرے کرتے کا دامن کو نہ پکڑنا۔ رحمت والے نبی نے اللہ اکبر کو نہ پکڑا۔ اور لوگوں مجھے دکھاؤ تو صحیح ایسا شور جو بیوی کے مرنے پر اس کے پاس کھڑا ہو۔ دور کھڑے ہوتے ہیں، بیٹے سے کہتے جا پانی پلا دے، بیٹے سے کہتے جا پانی پلا۔ واہ اسلام کیسی کیسی آپ کو مجھے بہاریں دے کے گیا۔ رحمت دو عالم نے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوں کر کے ہاتھ پکڑا، یوں کر کے ہاتھ پکڑا اور پھر یوں کر کے دامن پکڑا۔ ایک طرف سے سیدہ خدیجہ نے جھولی پکڑی، رحمت دو عالم نے پکڑی۔ کہ کملی والے ایک بات ہے، ناراض تو نہیں ہوگے؟ اگر اجازت دو تو آج مانگ لو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ مانگ۔ کیا مانگتی ہے؟ کہ کملی والے جھولی میں 2 جملے ڈال دو، اتنا بتا دو کہ آپ مجھ سے راضی تو ہو کہ ناراض ہو۔ حضور کی اکھیاں برسنے لگی۔ اماں کہتی میری خدیجہ، میری خدیجہ۔ اماں فرماتی حضور نے میری جھولی میں منہ کر لیا، پاک پیغمبر کے آنسو میری جھولی میں گر رہے۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ اے خدیجہ دیکھ جبرائیل کھڑا ہے اور کہہ رہے تو اتنی خدمتگار عورت ہے کہ اللہ نے جنت کے اندر بھی تجھے میری بیوی بنا دیا ہے، جنت کے اندر بھی تو میری بیوی بن کے رہے گی۔ اور آپ نے فرمایا جا جب جنت میں جاوے، جنت میں جاوے تو اپنی سوکل کو میرا سلام کہہ دینا۔ سیدہ خدیجہ لیٹی ہوئی نزاع کا عالم، آنکھیں کھل گئی۔ یا رسول اللہ آپ کس میری سوکل کون ہے؟ فرمایا تجھے پتہ ہے جب فرعون کی بیوی آسیہ پر ظلم ہو رہا تھا، اس نے جھولی پھیلا کے دعا کی تھی الہی جنت مجھے وہاں دینا جا مجھے تیرا پڑوس مل جائے، سب سے قریب جنت دینا۔ اللہ اکبر، میرے رب نے فرمایا یہ تو میرے نبی محمد عربی کا گھر ہے۔ آسیہ تو نے فرعون کی بادشاہت کو اپنی اللہ اکبر اپنی چودراہٹ کو تو میرے نام پر قربان کر دیا۔ میرے اللہ اکبر تیرے ایمان کو دیکھ کر اپنے محمد سے جنت میں تیرا نکاح کر دیا۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، سیدہ خدیجہ الکبریٰ دنیا سے جاتے کہہ رہی ہے کہ کملی والے آپ میرے سے راضی ہو؟ رسول اللہ کی آنکھیں برسی۔ فرمایا خدیجہ تو نے کیا کہہ دیا؟ محمد زمین پہ تیرے سے راضی ہو گیا، خدا عرش بری پر تیرے سے راضی ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بعد دوسرا نکاح جناب حضرت سودا سے ہوا۔ انشاءاللہ تعالی نبی کی ازواجی زندگی کہ اللہ کے نبی نے گھر کیسے بسائے، اور نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں کوئی گھر اجڑا نہیں بلکہ سارے گھر بنے ہیں، بیٹیوں کے گھر بنے۔ اللہ کے نبی کی زندگی اعلان نبوت کی، اعلان توحید کی، نماز روزے کی وہ ازواجی زندگی ہے، اولاد کی تربیت کی زندگی ہے، گھر کے رہن سہن کی زندگی ہے، نبھا کیسے کرنا ہے، نکاح کیسے کرنا ہے۔ اللہ کرے یہ انسانیت ہمارے اندر بھی زندہ ہو جائے، یہ انسانیت صدقے خیرات کی، لوگوں کے لیے ہم ایک دوسرے کی خیر خائی کے کام کرنے کی، یہ انسانیت تو ہمارے اندر زندہ ہے۔ اللہ کرے گھر کے اندر بھی ہم انسان بن جائیں، ازواجی زندگی کے اندر گھر کے اندر بھی ہم نباہ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک آپ کو مجھے ان باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا